میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے. میں گھر میں ہوا ہوں, میری چھوٹی بچی کہہ رہی ہے ابو طاغوت کسے کہتے ہیں. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. مفتی صاحب ساحل ادیم نے کسی خاتون کو کہا ہے کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں اور دلیل بھی دی ہے 95% عورتوں کو طاغوت کا نہیں پتا. کیا واقعی 95% عورتیں جاہل ہوتی ہیں؟ بھائی میں سمجھتا ہوں یہاں محترم ساحل ادیم صاحب سے غلطی ہوئی ہے. اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا, اور اگر کہہ دیا تو اس پہ معذرت کر لینی چاہیے تھی. 2 لفظ لگتے ہیں معذرت کرنے میں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بہن سسٹر اگر آپ کو میری اس بات سے تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, اور میں اپنے الفاظ تھوڑا سا درست الفاظ میں جو سلیکشن ہوگی الفاظ کا وہ میں آئندہ اس میں خیال کروں گا. دیکھیں کم علم ہونا ایک الگ چیز ہے, جاہل ہونا الگ بات ہے. جاہل کا لفظ ہماری سوسائٹی میں گالی سمجھی جاتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, تقریر کر رہا ہوں, مختلف شریعت کی باتیں بتا رہا ہوں, تو آپ میرا بیان سننے آئے ہیں یہ سوچ کے کہ شاید مفتی صاحب کے پاس علم ہم سے زیادہ ہے. دین کے علم کی بات ہو رہی ہے, ہر علم کی بات نہیں ہو رہی. آپ کا یہ خیال ہے تبھی آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں بھائی آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس علم کم ہے, آپ کم علم ہیں, اور میرے پاس علم زیادہ ہے, یہ آپ کے خیال کے مطابق. لیکن میں اگر آپ کو کہوں آپ جاہل ہیں, دیکھو کچھ عربی کی اصطلاحات جو ہے نا وہ اردو میں آ کے چینج ہو جاتی ہیں. جاہل عربی زبان کا لفظ ہے, کم علم کو ہی کہا جاتا ہے, لیکن اردو میں جب آپ کسی کو جاہل کہیں گے نا تو یہ اس کا مطلب اس کی توہین ہی ہے, یہ انسلٹ ہی ہے, اس میں کوئی 2 باتیں نہیں ہو سکتی. قرآن مجید میں سورہ ضحیٰ میں اللہ نے کیا فرمایا, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ضال کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے گمراہ. ضال کسے کہتے ہیں؟ گمراہ آدمی کو. اردو میں ترجمہ یہی بنتا ہے, لفظی ترجمہ اگر کیا جائے ضال کا. قرآن کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی. اگر ہم ایز اٹ از ترجمہ کر دیں گے تو ترجمہ کیا بنے گا, ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہدایت دے دی. اس سے کیا میسج جائے گا کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے گمراہی میں زمانہ گزارا ہے. حالانکہ پیغمبر کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتے, نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. یہاں ضال کا مطلب اردو میں جب ترجمہ ہوگا نا تو اردو کے محاوروں کو, اردو کے لب و لہجوں کو دیکھ کر ہوگا. یہاں ضال کا مطلب ہے کہ شریعت کے تفصیلی احکام آپ کو معلوم نہیں تھے, اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا ہے, ہم نے آپ کو شریعت کے احکام سے بے خبر پایا سو باخبر کر دیا. شریعت کے تفصیلی احکام آپ کے پاس نہیں تھے تو ہم نے وہ دے دیا آپ کو. یا ہدایت کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو عام ہدایت ہوتی ہے, کہتے ہیں فلاں کو ہدایت مل گئی, کیا مطلب قتل سے توبہ کر لی اس نے, چرس سے توبہ کر لی. لیکن جب نبی کے بارے میں کہا جائے گا کہ نبی کو ہدایت مل گئی تو یہ ہدایت ترجمہ نہیں کیا جائے گا بھائی نبی تو ہدایت یافتہ ہی ہوتے ہیں, سیدھے راستے پر ہی ہوتے ہیں. یہ کہا جائے گا بھائی شریعت کے جو ڈیٹیل میں احکام ہیں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح, وہ نبی کو معلوم نہیں تھے نبوت سے پہلے. تو پہلے وہ معلوم نہیں تھے, اللہ نے ان کا علم آپ کو دے دیا. اس طرح سے اللہ نے آپ کی رہنمائی کی, گائیڈ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو. اب کم علم کا عربی میں جاہل کہتے ہیں, لیکن آپ نے ایز اٹ از اردو میں لگا کے بول دیا کہ اتنے لوگ جاہل ہوتے ہیں, تو یہ جملہ غلط ہے. تو غلط بات پہ معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا بھائی جس خاتون سے لڑکی سے وہ خطاب کر رہے تھے کہ سسٹر آپ کا نام کیا ہے, وہ اس نے اپنا نام بتایا, تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھائی آپ کو طاغوت کا مطلب نہیں پتا. بھائی وہ ٹھیک ہے نہیں پتا مطلب, آپ یہ بول دیں کہ ہمارے ہاں 95% خواتین کم علم ہوتی ہیں, اور یہ کہہ دیتے کہ یار یہ جاہل کا لفظ تھوڑا سخت بول دیا, میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں, بات ختم ہو جاتی 2 منٹ میں. تو وہ جب بھی آپ کسی کو اور اتنے بڑے طبقے کو جاہل کہیں گے, کوئی 1 2 کو بھی نہیں, تو خواتین کو انسلٹ تو محسوس ہوگی نا, ہمیں جاہل بنا دیا. دوسری بات یہ کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے کہ خواتین جاہل ہوتی ہیں. دیکھو علم 2 طرح کا ہوتا ہے, ایک دین کا علم اور ایک دنیا کا علم. دنیا کا علم یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. آپ یونیورسٹیوں میں سروے کریں
تو لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. چند شعبے ایسے ہیں جس میں لڑکے زیادہ ہیں, ان میں لڑکیوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے نا. سول انجینئر تو لڑکے ہی بن رہے ہوتے ہیں, اس میں لڑکیوں نے کیا کوئی کنسٹرکشن تھوڑی کروانی ہے. لیکن جو ایجوکیشن سے متعلق, تعلیم سے خالصتاً تعلیم سے متعلق شعبے ہیں, ان میں ریسرچ یہی ہے, مشاہدہ ہے کہ لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ. میرا تو اس پہ 10 سال پہلے بیان بھی ہوا تھا کہ لڑکیوں کے نمبر زیادہ آتے ہیں آج کل. لڑکے اکثر لونڈے لپاڑے پان گٹکے میں ٹائم برباد کر رہے ہوتے ہیں, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. لڑکیاں جب پڑھتی ہیں تو پڑھائی کو فوکس کرتی ہیں, سروں پہ مسلط کر لیتی ہیں. اکثر دنیاوی تعلیم میں جو رزلٹ ہے اس میں لڑکیاں آگے ہیں. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا, جو یعنی اگر آپ وہ کاؤنٹ کریں گے. دوسرا ہے دین کا علم. دین کے علم کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. تو آپ حیران ہوں گے وفاق المدارس میں بھی لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے. یعنی عالمہ بننے والوں کی تعداد عالم بننے والوں سے چند سال پہلے تک تو زیادہ تھی, اب کا مجھے نہیں پتا. چند سال پہلے رپورٹ یہ تھی کہ زیادہ ہے, اب بھی زیادہ ہی ہوگی. زیادہ نہیں بھی ہو تو برابر سرابر ہی ہے. تو دین کا علم, دنیا کا علم, اس میں ایک دم کسی پہ یہ کہہ دینا کہ 95% خواتین جاہل ہوتی ہیں, غلط ہے. اگر ہیں تو پھر مرد بھی ہیں, یعنی لڑکیاں جاہل ہیں تو مرد بھی کیا ہیں پھر. طاغوت کا مطلب تو اگر 95% لڑکیوں کو نہیں پتا تو لڑکوں کو کون سا پتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ یہی کہیں کہ ہمارے ملک کی اکثریت کیا ہے, ان پڑھ ہے. جاہل کے بجائے آپ کیا کہتے ہیں بھائی, ان پڑھ ہے. جاہل بھی بولنا ہے, پھر سب کو بولیں جاہل. پھر اسپیسیفک خواتین کو خطاب کر کے کہنا کہ خواتین جاہل ہیں, یہ غلط. تو ایک بات تو یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ساحل ادیم ہمارے لیے قابل احترام ہے, کسی کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے. لیکن ایک میڈیا پہ ایک ایشو بہت چل پڑا ہے, تو اس میں اس مسئلے میں ساحل ادیم کو فیور نہیں کروں گا. دوسری بات یہ کہ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے جو میرا جسم میری مرضی والوں کو جس طرح سے طبیعت صاف کی تھی, بہت خاندانی کام کیا تھا, اور ان کے کلپ بھی اکثر آتے رہتے ہیں. اور یہ ان کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ یہ اس مغربی تہذیب سے متاثر نہیں ہے, اتنا متاثر جتنا عام لبرل طبقہ ہو چکا ہے. اور عورت کی وہ آزادی جو مغرب آزاد کر رہا ہے نا, عورت کو باپ سے آزاد, بھائی سے آزاد, شوہر سے آزاد, اس آزادی کا بھی یہ قائل نہیں ہے. حالانکہ ڈرامہ نگار ہو کے اتنے لبرل ہو کر بھی ان کو اپنی روایات کا کافی پاس ہے, اور وہ اس آزادی کے قائل نہیں ہیں. ان کے اکثر کلپ آتے رہتے ہیں. تو اور انہوں نے جو میرا جسم میری مرضی والوں کو جس طرح سے طبیعت صاف کی تھی, اور پورا میڈیا ان کے خلاف ہو گیا تھا, اور پھر بھی ایک بندہ اکیلا ڈٹا رہا, تو یہ ان کا عمل جو ہے قابل تعریف ہے. اس طرح سے مغربی کلچر سے متاثر نہیں ہے جس طرح عام طور پہ ڈرامہ نگار ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں ان سے بھی مسٹیک ہوئی ہے. انہوں نے جو ساحل ادیم کو فیور کیا, وہ لڑکی جب کہہ رہی ہے نا کہ آپ قرآن کی آیتیں سنا رہے ہیں, میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں, تو اس کو ڈانٹا گیا ہے کہ آپ کو آیتیں سننے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے, اس طرح کے الفاظ کہے گئے. بھائی سوال اس کا یہ نہیں تھا کہ آپ قرآن کی آیتیں سنا کے غلط کر رہے ہو, سوال یہ تھا کہ آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے. دیکھو میں آپ سے کوئی بات کرتا ہوں, میں آپ سے کوئی واقعہ لے کے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں, آپ سوال کے جواب کو فوکس کرنے کے بجائے آپ قرآن کی آیتیں یا حدیثیں شروع کرو گے تو میں کیا کہوں گا, بھائی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ مجھے کیا سنا رہے ہو, قرآن کی آیتیں. تو فوراً ہم کسی پہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ اس کو قرآن کی آیتوں سے تکلیف ہے. بھائی جو بھی ان اسلام کی طرف منسوب ہے اسے قرآن سے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہے. اس کو تکلیف اس بات سے ہوگی کہ میرا سوال کیا ہے اور آپ جواب کیا دے رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں ایک, کہ بعض دفعہ کیا کرتا ہے ایک داڑھی والا آدمی, وہ مدرسے کے پیسوں میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا لیکن بعض دفعہ ہوتا بھی ہے, پیسے دائیں بائیں کر رہا ہے, یا مسجد کے امام پہ چندے کی خیانت کا الزام ہوتا ہے. اب لوگ امام صاحب کے پاس جاتے ہیں, امام صاحب سے کہتے ہیں بھائی آپ حساب دیں, آپ نے اتنا چندہ لیا. امام صاحب قرآن کی اور آیتیں اور حدیثیں پڑھ کے سنانا شروع کر دیں کہ علماء کا احترام عوام پہ لازم ہے, مسجد کے امام کا بڑا احترام ہوتا ہے. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے, بھائی ہم آپ سے چندے کا حساب مانگ رہے ہیں اور آپ داڑھی کے فضائل سنا رہے ہیں, آپ ٹوپی کے فضائل سنا رہے ہیں, آپ علماء کے احترام کے فضائل سنا رہے ہیں. تو یہ فضائل ٹھیک ہیں لیکن بے موقع ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, یہ فضائل ٹھیک ہیں, قرآن کی آیتیں بھی ٹھیک ہیں, لیکن یہ ابھی آیتیں سنانے کا موقع نہیں ہے. تو اس لڑکی کا میرا خیال ہے یہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ قرآن کی آیتیں کیوں سنا رہے ہو, اس کا اعتراض یہ تھا کہ میرے جواب کو آپ فوکس کریں. آپ تو جناب محترم ساحل ادیم صاحب کو اس کے جواب کو فوکس کرنا چاہیے تھا, اور کہنا چاہیے تھا بھائی 95% خواتین کو جو میں نے جاہل کہا, یہ جاہل کا لفظ ذرا سخت ہے, تو مجھے جاہل نہیں, مجھے کیا کہنا چاہیے تھا, کم علم. اور وہ مرد, عورتیں نہیں بلکہ مرد بھی ہیں, وہ
اس میں مرد اور عورت سب کیا ہیں. پھر ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ ٹھیک ہے یا نہیں, وہ ایک الگ بحث ہوتی ہے. وہ تو اس میں تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے, لیکن ورڈنگ بہرحال آپ کی ٹھیک نہیں تھی. اچھا, یہ اتنا کلپ وائرل ہوا ہے نا کہ میں گھر میں ہوا ہوں, میری چھوٹی بچی کہہ رہی ہے ابو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ابو طاغوت کسے کہتے ہیں؟ کسی نے میم بنائی ہے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اچھا, میں یہ پوری بات خلیل الرحمان قمر صاحب سے متعلق پوری کر دوں تو خلیل الرحمان قمر صاحب ویسے مغربی کلچر سے متاثر نہیں ہے, لیکن یہاں انہوں نے بھی ساحل ادیم کو جو فیور کیا ہے, میرا خیال ہے یہ مسٹیک ہوئی ہے خلیل الرحمان قمر صاحب سے. خلیل الرحمان قمر صاحب کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی اس موقع پہ جو ہے نا معذرت بنتی ہے. 2 لفظ معذرت کے بول دیتے اسی وقت کیا جاتا تھا یار, تو کیا جاتا تھا. اور خطا بھی ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غلطی بھی ہے. 2 لفظ معذرت کے بول دیں, بھائی یہ جاہل کا لفظ میں نے ذرا سخت کہہ دیا, تو جاہل کے بجائے ہمیں کیا کہنا چاہیے تھا؟ کم علم کہنا چاہیے تھا, یہ نالج نہیں ہے, اس طرح کے الفاظ کہہ دینے چاہیے تھے. اول تو وہ بھی نہیں کہنے چاہیے. 95% کو آپ کس بیس پہ, پھر عورتیں تھوڑی, وہ تو مرد بھی ہیں نا, بلکہ مرد زیادہ ہیں آج کل. جہالت آدمیوں میں کیا ہے, زیادہ ہے. تو خلیل الرحمان قمر صاحب بھی ابھی تک وہ ان کے کلپ آ رہے ہیں ساحل ادیم ہی کو وہ فیور کر رہے ہیں, تو ٹھیک نہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس موقع پہ فیور کرنا چاہیے. اور یہ ساحل ادیم کی انسلٹ مقصد نہیں ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے بھی ہو سکتی ہے. کس لوگ اب میم بنا رہے ہیں, وہ ایک ہمارے دوست ہیں جاننے والے نے میم بنائی کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی تصویر ہے, نیچے لکھا ہوا ہے بائی دا وے مجھے بھی نہیں پتا کہ طاغوت کسے کہتے ہیں. صحیح ہے نا, یہ گاڑی اصطلاح ہے. طاغوت کا مطلب کیا ہے؟ طاغوت ویسے تو تمام شیطانی قوتوں کو کہا جاتا ہے, لیکن یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ آپ اللہ کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو اگر ایکسیپٹ کر رہے ہو تو اللہ کے نظام کے علاوہ تمام نظام کیا ہیں؟ طاغوت ہیں. اللہ کہتے ہیں صرف میرا نظام ٹھیک ہے. تو یہ بات درست ہے, لوگوں کو پتا ہونا چاہیے بھائی صرف نظام کس کا درست ہے؟ اللہ کا. جو اللہ کے نظام کے علاوہ کسی کو بھی مانتا ہے نا دل سے, وہ طاغوت کو مانتا ہے. لیکن یہ جو اس طرح عام طور پر طاغوت کا لفظ استعمال کر کے نا, اس سے میسج غلط دیا جاتا ہے. میسج یہ دیا جاتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو سسٹم چل رہا ہے بہت سارے قوانین غیر شرعی ہیں, تو اب آپ ان غیر شرعی قوانین کو بدلنے کی اس طرح سے کوشش کریں کہ وہ بدلیں گے نہیں اور ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ بھائی غیر شرعی قوانین ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں, لیکن آپ اس سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے پازیٹیو وے میں بھی کوشش کر سکتے ہو. تعلیمی نظام کو آپ فوکس کرو, یونیورسٹیاں بناؤ, اسکول بناؤ. یہ ایک دم سے نظام اکھڑ کے چینج نہیں ہو جائے گا. تو اس کا حل یہی ہے کہ یونیورسٹیاں, اسکول, کالجز اچھے لوگوں کے ہاتھ میں جائیں, تاکہ تعلیم حاصل کر کے وہاں سے ایک اچھی قوم تیار ہو. بیوروکریسی میں اچھے لوگ جائیں, فوج میں اچھے لوگ جائیں, عدلیہ میں اچھے لوگ جائیں. یہ 3 ادارے ہی تو ہیں جو ملک کو چلا رہے ہوتے ہیں. بالکل وہی کام کرنا پڑے گا جو یہودی نے کیا ہے امریکہ میں 50 سال پہلے. وہاں کے ماہرین کہتے ہیں یہودیوں کی امریکہ میں 50-60 سال پہلے 2 ٹکے کی ویلیو نہیں تھی, کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا. یہودیوں نے کیا کیا, ایجوکیشن پہ اور بزنس کو فوکس کر کے ہر شعبے میں اپنے لوگ ڈال دیے, ہو کے بھی پورا امریکہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے. یہ نہیں کیا شدت پسندی کے بس ایک لفظ لے کے پکڑ گئے اور یہ نظام بدلو, یوں کرو. بھائی آپ کے پاس نظام بدلنے کا جب تک کوئی سوٹیبل پیکج نہیں ہے تو نظام بدلنے کی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. باتیں سب کر سکتے ہیں, میں بھی یہاں پہ کر سکتا ہوں بیٹھ کے باتیں. تو باتیں کرنے کے بجائے نا کوئی پریکٹیکل کر کے دکھائیں. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں, میرے پاس ایک صاحب آئے, نوجوان آیا, 15 سال پرانی بات ہے. مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب میں نے ایک سسٹم تبدیل کرنا ہے پاکستان میں, یوں کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, اس کے لیے میں ایک ادارہ بنا رہا ہوں اور آپ مجھے فیور دیں, اس کے لیے میں چندہ بھی کروں گا, یہ کروں گا. بہت بڑی باتیں نا, جو K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کی پہاڑیوں سے بھی اوپر کی باتیں. مجھے کسی نے بتایا بندہ بہت مخلص ہے, بہت مخلص ہے. میں نے کہا بھائی میں آپ کو نہیں جانتا ہوں, نہ آپ کے پاس کوئی پیکج ہے ایسا کوئی پاورفل جو آپ بتا رہے ہو نا, اس پہ یہ اشکالات ہیں. میں آپ کو فیور کروں, پتا چلا اس کے بعد آپ کے تلوں میں بھی تیل نہ نکلے اور کچھ بھی نہ ہو, دھڑام سے میری بھی بدنامی ہوگی, آپ کی بھی بدنامی ہوگی. لوگ اپنی صلاحیتیں, اپنا پیسہ خرچ کریں گے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کام کر کے دکھائیں, کام کریں آپ. جب ہم دیکھیں گے نا جو آدمی کام کر رہا ہوتا ہے نا, لوگ خود اس کا ساتھ دیتے ہیں, اچھے لوگ خود ساتھ دیتے ہیں. یار کہ پیکج ہے اس کے پاس, ایک سوٹیبل پیکج ہے, ایک ریلائبل پیکج ہے.
دیکھو جو بزنس کا پروگرام کر رہے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا بزنس ہے, یہ ہماری ارننگ ہے, تو اس میں اب آپ پیسہ لگائیں. لوگ